السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حاضرین مجلس، سامعین اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو قرآن پاک کی سورہ یونس کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کا ترجمہ ہے یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کسی مطلوب کے فوت ہونے پر مغموم ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں اولیاء کرام بندوں کے درمیان رسول کے امین ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں ان کے مرتبات بتایا جا رہا ہے، جس کی مثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ ان کے لقب و مرتبے تھے۔ اب یہاں اولیاء اللہ کے مرتبات بتایا گیا۔ ذرا سوچیں، اللہ کے دوست ہونا کوئی آسان بات ہرگز نہیں۔ یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کی راتیں قیام میں، دن روزوں میں اور زبان ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ کی نظر میں یہ دنیا کی کوئی قیمت بھی نہیں۔ وہ حلال لقمہ کھاتے ہیں، فاقوں میں زندگی بسر کرنا پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، آنسو بہانا، یہی ان ہستیوں کا معمول ہوتا ہے۔ انہیں لذتی کھانوں سے کوئی مراد نہیں، وہ لذتی عبادتوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور خدا کی مخلوق کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند بنانا، یہی ان لوگوں کی فکر رہتی ہے، اور انہیں ہر وقت یہی فکر لگی رہتی ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر لے چلیں۔ ہم ان اللہ کے دوستوں کی عزت نہیں کرتے، ان کی باتوں پر بھی عمل نہیں کرتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں۔ اسی زمن میں ایک واقعہ، ایک اللہ کے ولی چوراہے پر کھڑے لوگوں سے منتیں عاجزی انکساری سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ آؤ، میں تمہیں رب سے صلح کرا دوں۔ شام تک وہی چوراہے پر وہی الفاظ، لیکن کوئی صلح کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ دوسرے دن اللہ کے ولی دوست شہر خاموش قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھنے والے نے انہیں کل چوراہے پر دیکھا اور آج یہاں قبرستان میں دیکھا، اور جا کر پوچھنے لگا، حضرت کل آپ چوراہے پر رب سے صلح کروانے کے لیے لوگوں سے منتیں سماعتیں کر رہے تھے، کل کیا بنی؟ اور آج یہاں قبرستان میں میری سمجھ سے باہر ہے، بتائیے کیا ہے؟ اس اللہ کے ولی نے کہا، اے شخص کل چوراہے پر وہ رب معاف کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا، لیکن لوگ اپنی طاقت، مال، فخر کی وجہ سے صلح کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج جو خبروں میں پڑے ہیں یہ معاف کروانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ سانس، آج جو خبروں میں پڑے ہیں یہ معاف کروانے کے لیے التجا کر رہے ہیں، لیکن وہ رب معاف کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ سانس کا معاملہ ہے، معافی کے دروازے بند ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے عبرت کا موضوع نہیں؟ ہماری سانس چل رہی ہے، خدا سے توبہ کر کے، آنسو بہا کر، گڑ گڑا کر معاف کروا لینا ہی عقل مندی ہے۔ ہم نے یہی سوچ رکھا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد 4 آدمی انگوٹھے باندھ کر ہمیں لے جائیں گے اور قبر میں اتار دیں گے، منو مٹی ڈال کر آ جائیں گے، اور وہاں جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اگر ہمیں جنت پسند نہیں آئے گی تو جنت الفردوس پسند آ جائے گی۔ یہ ہمارا خیال ہم نے بنا رکھا ہے۔ اس قبر کے اندر کون ساتھ آئے گا؟ ہوگی زمین کے اوپر طاقت، اولاد، دبدبا، مال و زر، لیکن اس قبر میں صرف نیک عمل ساتھ آئیں گے۔ صرف زمین سے 4 قدم نیچے کا معاملہ بتایا جا رہا ہے۔ صرف اور صرف زمین کے اوپر احمد جو نیک اعمال اس خبر کے لیے ہم نے بھیجے تھے، وہی ہمارے لیے کام آئیں گے۔ ہو سکتا ہے
زمین کے اوپر لوگ عزت کرتے ہوں گے اور گھر والے آرام کا بہت بہت خیال بھی کرتے ہوں گے، لوگ ڈرتے بھی ہوں گے، کچھ لوگ دکھانے کے لیے آنسو بہائیں گے، جھوٹی تعریفیں بھی کریں گے، اور کچھ لوگ تمہارے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر تمہاری برائی کا ذکر ایک دوسرے سے بھی کریں گے، اور اولاد فنکاری کرے گی۔ ابھی یہاں میت میری نہیں وہی وہاں اولاد وراثت کے لیے درندوں جیسا سلوک کرے گی، کیونکہ ہم نے ان اولاد کو یہی سکھایا ہے اور اولاد وہی کرے گی۔ لوگ ہم مصدقان امام مہدی موعود علیہ السلام پر زبان درازی کرتے ہیں، کوئی نئی بات ہرگز نہیں، لیکن امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ صبر کا دامن پکڑے رکھو اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرو۔ لوگ ہمیں تنزن کہتے ہیں کہ مٹھی بھر جماعت ہے، عقل کے اندھوں کو معلوم نہیں کہ ذائقہ دار چیز حسب ضرورت ہی ڈالی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 20 کلو چاول اگر پکانا چاہے تو اس میں نمک کچھ مٹھی ڈالا جاتا ہے ذائقے کے لیے۔ اگر کوئی 20 کلو چاول میں 20 کلو نمک اگر ڈالے تو وہ تو پاگل کہلائے گا اور اس کا تو دماغی علاج کروانا پڑے گا۔ امام مہدی موعود علیہ السلام کی حیات کاملہ کا جائزہ لیں تو ہمیں صاف یہی نظر آتا ہے، آپ تابعدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہہ سکتا ہوں، اس دنیا فانی سے جاتے ہوئے بھی امامنا نے اپنے مہدی ہونے کا ثبوت دے کر ہمیں گئے، جس کی مثال یہ ہے کہ امامنا نے کہا، بندے کو جب لحد میں رکھو گے کفن میں مجھے نہیں پاؤ گے۔ اس کی تحقیق ثانی مہدی نے جب لحد میں اترے کفن میں ٹٹولا بھی گیا اور امام سید خمینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا بھی گیا۔ میں ادباً قوم مہدویہ کی ماں اور بہنوں سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اولادوں کو امامنا کی تعلیمات سے آگاہ کریں، یہ ہمارا فرض بھی ہے، ورنہ ہم اپنے اولادوں کو جہنم میں خود اپنے ہاتھوں سے ڈالنے والے ہو جائیں گے۔ اور یہ وقت بہت نازک سا ہے، آج ہمارے اولاد مہدویت سے دور ہونے کی ایک وجہ ہم والدین ہی ہیں۔ اپنے اپنے مرشدین سے منسلک رہیں، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہ زندگی جس طرح بھی رہنا چاہے ختم ہو جائے گی، لیکن معاملہ تو سوال جواب پر ہی آ کر رکے گا۔ رابعہ بصری کو جب خبر میں ڈالا گیا، وہی 3 سوال، من ربک ما دینک، اور تیسرا سوال جس میں سوال میں جواب بھی چھپا ہوا، علماء کہتے ہیں حجاب کے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور سوال میں جواب اس طریقے سے رہے گا چھپا ہوا، بتاؤ اس عظیم شخصیت کا نام کیا ہے، کون ہے؟ تو رابعہ بصری کو جب لحد میں ڈالا گیا تو وہی سوال کرنے والے آئے اور انہوں نے کہا من ربک۔ انہوں نے پوچھا رابعہ بصری نے، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے لیے ہمیں مقرر کر رکھا ہے۔ رابعہ بصری کا سوال سنیں۔ رابعہ بصری نے کہا، میں صرف زمین سے 4 قدم نیچے جا کر اپنے رب سے کیسے بول سکتی ہوں؟ غیب سے آواز آتی ہے اور فرشتوں کو ان سے سوال نہ کیجیے۔ یہی بات باعث مستعمل رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا، من ربک۔ انہوں نے کہا، بے یار مددگار اس گڑھے میں پڑے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی میرا رب اللہ ہے یہ کہوں، پہلے جا کر اللہ سے پوچھ لینا کہ باعزید کو اپنا بندہ مانتا ہے کہ نہیں۔ اب وہاں یہ وہی لوگ تھے جو موت کو گلے لگاتے تھے۔ امام مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات میں سے اکثر ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ آخرت کا خزانہ تم زمین کے اوپر رہ کر جما سکو۔ ہم آج ان تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ آج ہمارے سامنے نتائج کھڑے ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتے تو پھر بتائیں دوسرا راستہ ہمارے لیے کیا رہ گیا ہے؟ وہاں نہ تو طاقت کام آئی نہ تو اولاد کام آیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، میں نے ایک غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے مجھے اتار دیا ہے، قیامت تک لوگوں کو میری اس غلطی کے بارے میں بتلایا جائے گا، لیکن ہماری پشت سے ایک نبی آئیں گے، نبی آنے والے ہیں، اس نبی کی کیا تعریف سناؤں
उस उम्मत की तारीफ सुन लो। उस नबी की उम्मत गलती पर गलती करेगी और अल्लाह ताला उनकी गलतियों पर पर्दों पर पर्दे डालते जाएगा और मेरी गलती का क़यामत तक इजहार करेगा। जिस कुरान को हमने मखमल में लपेट कर अपने घरों में रखा है, उस कुरान को पढ़ने का रोज का मामूल हम बना लेना चाहिए। जिस मुसल्लों पर हमारे घरों में धूल पड़ी है, उस मुसल्लों पर नमाज पढ़कर आंसू बहाकर अल्लाह से माफी तलब करना होगा। हमने मुर्शिदीन से दूरी इख्तियार करने का जो नतीजा था, हमने देख लिया कि आज हमारी औलाद कहाँ खड़ी है। औलाद नाफरमान, माल में बरकत नहीं, घर में सुकून नहीं। ये मौका है, वक्त है अपने मुर्शिदीन से मुंसलिक होने का। याद रखना यही एक रास्ता है कामयाबी का। खबर जिसमें हमें कोई चीज काम आएगी तो नेक आमाल ही है। अपने अपने घरों में महदवियत पर औलाद को इमामुल्लाह की तालीमात से आरास्ता करना होगा। यही आखिरत का खजाना हम उन औलाद को बांटना होगा। पीर और मुरीद के ताल्लुक से एक अदना सी मिसाल बता दूं। पीरों के पीर महबूब सुबहानी अब्दुल खादर जिलानी शहर बगदाद के बाजार में आ रहे थे। लोगों का हुजूम आपको देखने के लिए कतार ब कतार खड़ा हुआ था। लोग तड़प रहे थे देखने के लिए। उस हुजूम में एक शख्स अपनी रुख दीवार की तरफ करके खड़ा हुआ था। यहां लोग अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देखने के लिए तरस रहे हैं और वो शख्स दीवार की तरफ किए खड़ा हुआ था। ये मंजर पीराने पीर ने देखा। उस शख्स को महबूब सवाल ने पूछा, आखिर क्या बात है? उसने कहा, मेरे पीरो मुर्शिद का मैं तसव्वुर कर रहा हूं। ये बात सुनने के बाद आपने उस शख्स को गले लगाया और लोगों से मुखातिब होकर चलने लगे, मुरीद और मुर्शिद का ताल्लुक इसी तरह से होना चाहिए। और उस शख्स को कुछ इनामात से भी नवाजा गया। मुर्शिद रूहानी बाप होते हैं, उनकी ताजीम करना और उनसे सीखना चाहिए और ये कामयाबी का आसान सा तरीका है। एक मुरीद अपने मुर्शिद से मिलने 3 दिन का पैदल सफर करके आया और मुर्शिद के घर का दरवाजे पर दस्तक दिया। अंदर से पूछा गया, कौन है? मुरीद ने कहा, मैं फलां गांव से आया हूं मुर्शिद से मिलने के लिए। तलख लहजे में पूछा गया, तुझ जैसे और भी पागलों के साथ वो जंगल का रास्ता गए हैं। ये अल्फाज सुनने के बाद मुरीद को ताज्जुब हुआ। जंगल का रास्ता इख्तियार किया, क्या देखता है? थोड़ी सी दूर जाने के बाद मुर्शिद शेर पर सवार होकर आ रहे हैं। दूरी भी बहुत थी। मुरीद ने अपने दिल में कहा, बीवी को काबू नहीं कर सके, यहां शेर पर सवार होकर आ रहे हैं। करीब आने पर मुर्शिद ने अपने मुर्शिद से कदमबोस किया। मुर्शिद ने उस मुरीद से कहा, तुमने जो जहन में सोचा और अपनी जबान में से कह चुका था वो सच है। मुरीद भी पक्का था, आंखों से आंसू टपक गए। मुर्शिद ने कहा, ऐ शख्स, अगर तू समझता है कि मेरी इबादतों रियाजतों की वजह से शेर पर सवार हूं, ये तेरा सोचना गलत है। बीवी तलख मिजाज वाली, इस पर मैं सब्र करने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे शेर पर सवार किया है। अगर मैं तलाक दे दूं, ये औरत दूसरे का जीना हराम कर देगी। मैंने दामन सब्र वसी किया और अल्लाह ताला ने मुझे इस तोहफे से नवाजा। उस रब के लिए कौन सा मुश्किल काम है? वो तो कुन फयकुन का मालिक है। हमने अल्लाह के अहकामात को नहीं माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसकी सुन्नतों पर नहीं चलते, इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात पर नहीं चलते। वो जो उलमाए सूच थे, जो दरबारों के दरबार में बैठे बने हुए थे, इस दीन अजीम को बहुत धोखा दिया उन्होंने। हम महदवी शान से कह सकते हैं कि हमें जो तालीमात इमामुना ने दिए हैं, हम मरते दम तक अमल करना होगा और यही कामयाबी का एक राज भी है। हम मुर्शिदीन की ताजीम क्यों करते हैं, जिसकी कई मिसालें हैं। एक मिसाल सरसरी तौर पर बताते चलूं। मुर्शिद हमारे पास रूहानी बाप है और ये वो शख्सियत है जिनके बारे में मशहूर है कि अगर कोई मुर्शिद अपने घर से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कब्रिस्तान पड़ गया, लेकिन इरादा कब्रिस्तान जाने का हरगिज न था, तो अल्लाह ताला
फरिश्तों को हम हुक्म देते हैं कि मेरा वली, मेरा एक दोस्त आ रहा है, लिहाजा तुम इतने दिन तक अजाब इन मुर्दों को न देना। अगर वही मुर्शिद खबरस्तान में किसी की तदफीन या जियारत के लिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इतने साल तक अजाब रोक दिया जाए। अगर वही मुर्शिद वही उस कब्रिस्तान में मदफून है, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है तमाम गुनाहगारों को मैंने माफ कर दिया ताकि मेरे दोस्त के आराम में खलल न पहुंचे। मैं अदबन गुजारिश में इल्तिजा करता हूं, हमें घरों से महदवियत को लाना होगा। याद रखें, आज जो नाजुक सा वक्त हम पर चल रहा है, ये दुश्मन हमको नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएंगे जितना हम इस महदवियत को नुकसान पहुंचाया है। याद रखें, ये दिन जैसे भी हो गुजर जाएंगे, अच्छा खाकर और फाकों में भी गुजर जाएगा, लेकिन मामला वही टिकेगा जहां पर हमारे लिए सवाल और जवाब का मामला रहेगा। क्या बचा है इस जिंदगी में, बताइए। मौत एक वबा आई थी जिसे हम कोरोना के नाम से याद करते हैं। ताकतवर लोग कह रहे थे कि हम दुनिया को नेस्त तो नाबूद कर देंगे। अल्लाह